بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، اور اس کی سختی اور شدت میں مزید اضافہ اس وقت ہو جائے گا جب اہل جہنم سے کچھ توبیخی سوالات کیے جائیں گے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے کہ جہنمیوں کی سزا کے دوران یا جہنمیوں کی سزا میں توبیخی سوال کا اضافہ۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 105ویں۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام جہنمیوں کی حالت زار کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمیوں سے سوال ہوگا، الم تکن، کیا نہیں، آیاتی، میری آیات مبارکات، تتلا، تلاوت کی گئیں، علیکم، تم پر، فکن، تم، پس تم تھے، بہا، انہیں، تکذبون، جھٹلاتے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، کیا میری آیات مبارکات تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں، تم پھر بھی انہیں جھٹلاتے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے پہلا جملہ ہی یہ بیان فرمایا، ھذا تقریع من اللہ تعالی لأہل النار۔ یہ ایک دراصل دستک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنمیوں کے لیے، اور جو کچھ انہوں نے کفر، گناہ، حرام کام اور کبائر کا ارتکاب کیا، جن کی وجہ سے ان کا یہ انجام ہوا، یہ ان کے لیے زجر و توبیخ ہے کہ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ اس کا مفہوم امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ قد ارسلت الیکم الرسل، ظالموں، میں نے تمہاری طرف اپنے رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، تمہارے شبہات کو زائل کیا، اب تمہارے پاس کوئی حجت باقی نہیں ہے۔ جس طرح کہ سورۃ النساء کی 165ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس پھر کوئی حجت باقی نہ رہے، اس لیے کہ رب کائنات نے کوئی حجت باقی چھوڑی نہیں۔ اور پھر سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں آیت مبارکہ ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں ہم کبھی بھی کسی پر عذاب نازل نہیں کرتے۔ پھر سورۃ الملک آگے آ رہی ہے، 8ویں، 9ویں، 10ویں اور 11ویں آیت مبارکہ،
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ جب جہنم میں کوئی جماعت جائے گی تو وہاں کے دروگے اس سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہ کرنے والے نہیں آئے تھے؟ اس وقت یہ بد نصیب اقرار کریں گے کہ آپ کی حجت تو پوری ہو گئی، لیکن ہم اپنی بدبختی اور سنگ دلی کے باعث درست نہ ہوئے، ہم اپنی گمراہی پر ڈٹے رہے اور سیدھا راستہ اختیار نہ کیا۔ اے اللہ، آپ ہمیں دوبارہ اس دنیا میں بھیج دیجیے، اگر ہم اب ایسا کریں تو پھر آپ ہمیں جو مرضی سزا دے لینا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ جو آخری جملہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے، اس پر تو انشاءاللہ بات کریں گے آنے والے سبق میں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ اب دیگر کتب تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفسرین کرام، خاص طور پر امام ابن جریر اور پھر امام بقائی، ماضی قریب میں امام سعدی، امام شنقیطی اور ابن عاشور نے یہ لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دراصل جہنمیوں کی سزا میں اس سوال کی شکل میں مزید اضافہ ہوگا۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں ہم نے کہا تھا کہ انسان بن جاؤ، لیکن تم نے ہماری نہیں مانی، اب دیکھو تمہارا حال کیا ہوا ہے۔ حالانکہ اس وقت یہ بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، لیکن نقصان ضرور ہوتا ہے، اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بذات خود عذاب کے اندر مبتلا ہو، مصیبت کے اندر مبتلا ہو، اس کی تکلیف کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ واحد تفسیر میں یہ لکھا ہے وَيُقَالُ لِأَهْلِ النَّارِ عَلَى سَبِيلِ التَّأْنِيبِ وَالتَّوْبِيخِ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَفِيهَا الْقَوَارِعُ وَالزَّوَاجِرُ التي تخوفكم تقرأ عليكم في الدنيا لتقيم الحجة عليكم وتزيل كل شبهة لديكم فكذبتم بها ولم تعملوا بما فيها، کہ یہ دراصل ان کی سزا میں مزید اضافہ ہوگا کہ ظالموں، تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکات نہیں آئی تھی، اس میں ڈراوا تھا، زجر و توبیخ تھی، تم پر دنیا میں پڑھی جاتی تھی، حجت تم پر پوری ہو چکی، تمہارے تمام شبہات کو ختم کر دیا گیا، لیکن تم نے انہیں جھٹلایا، اور پھر جھٹلانے کے بعد تم نے عمل کرنے سے انکار کر دیا، تو یہ ان کی عذاب کی سختی اور سزا کے اندر مزید اضافہ ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عذاب تو وہ جھیل رہے ہوں گے نا، اس پر مزید اس چیز کا، ان سوالات کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اہل نار، جہنمی تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے سوائے پچھتاوے کے، لیکن میرے پاس، آپ کے پاس اللہ تعالی کی عطا کردہ مہلت موجود ہے۔ ہم تو نیک اعمال کر کے اس جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آیت مبارکہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔
اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔